بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام، اور وہ جس نے سب کے جوڑ پیدا کیے، جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے ذریعے مختلف اشیاء کی تخلیق سے قدرت کی دلیل کو بیان فرماتا ہے کہ اس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، جانوروں کو پیدا کیا تو جوڑوں میں پیدا کیا، ایسی پیچھے ذکر کیا کہ تمہارا بھی اس نے جوڑا پیدا کیا، کھیتیاں، پھل پھول، ترکاریاں اور میوے وغیرہ طرح طرح کی چیزیں اس نے پیدا کی، اور قسم قسم کے حیوانات تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے، یہاں تک کہ سمندروں میں تمہارے سفر کرنے کے لیے کشتیوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم سمندری سفر آسانی سے طے کر سکو، اور خشکی میں سفر کرنے کے لیے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چوپائے پیدا کیے، اور چوپایوں میں بھی تمہارے لیے مختلف انعام اور اکرام اور فوائد رکھے کہ کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ جن کا تم گوشت کھاتے ہو، اور بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جن کے تم دودھ پیتے ہو، کچھ جانور ایسے بھی ہیں کہ جو تمہاری سواریوں کے کام آتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو تمہارا بوجھ ڈھونے کے کام آتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو تمہارے حل وغیرہ میں کھیتیوں کے کام میں آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں مہیا کی، اس نے کیسے کیسے طاقتور تمہارے قابو میں کر دیے، اور یہ کہا جائے کہ وہ اللہ پاک اور بلند و بالا ذات والا ہے کہ جس نے ان جانوروں کو ہمارے قابو میں کر دیا، ورنہ تو اتنے عظیم اور بڑے بڑے جانوروں کو، اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس، ہاتھی وغیرہ، ان سب کو ہمیں قبضے میں کرنا یہ ہماری طاقت میں نہ تھا، ہم اس کے قابل نہ تھے، اور نہ ہمارے اندر اتنی قدرت تھی کہ ہم ان سب کو اپنے قبضے میں کر پاتے، اپنا مطیع و فرما بردار کر پاتے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان تمام جانوروں کو تمہارے مطیع و فرما بردار کر دیا ہے، تمہارے ایک اشارے پر وہ چلنے لگتے ہیں اور تمہارے ایک اشارے پر ہی وہ رک جاتے ہیں، تو یہ اس کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں، اسی نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو رکاب پر پیر رکھتے ہی آپ نے فرمایا بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر جب جم کر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون، اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ آپ نے الحمدللہ کہا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر، پھر فرمایا یہ دعا پڑھی آپ نے سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، اور اس کے بعد آپ ہنسے۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا امیر المؤمنین آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا، پھر آپ ہنس دیے، تو میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ جب بندے کے منہ سے اللہ جب یہ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اور وہ بندہ کہتا ہے رب اغفر لی کہ میرے رب مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ بھی یہ جانتا ہے کہ میرے سوا اس کے گناہوں کو کوئی اور بخش نہیں سکتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنی سواری پر سوار ہوتے تو 3 مرتبہ تکبیر کہہ کر
ان دونوں آیات قرآنی کی تلاوت کر. یہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، ان کی تلاوت فرمانا. اور ابو اللاس خزاعی فرماتے ہیں کہ صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سواری کے لیے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس پر سوار ہو کر حج کو جائیں. ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں دیکھتے کہ آپ ہمیں اس پر سوار کرائیں. آپ نے فرمایا سنو، ہر اونٹ کی کوہان میں ایک شیطان ہوتا ہے، اور جب تم اس پر سوار ہو تو جس طرح میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو، پھر اس کے اپنے لیے خادم بنا لو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی سوار کراتا ہے، سوار کراتا ہے. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کے ذریعے اپنی قدرت کی نشانیاں اور دلیلوں کو ذکر فرماتا ہے کہ اسی نے تمہارے لیے یہ سب پیدا کی، تمہاری نفع کی خاطر اسی نے بڑے بڑے سمندروں میں ان کشتیوں کو پیدا فرمایا، تم ان میں سوار ہوتے ہو سمندر میں، اور جانوروں پر خشکی میں سوار ہو کر تم سفر کرتے ہو. اس سب پر اللہ کا تم شکر ادا کرو اور اس کی نعمتوں کو بجا لو. ترجمہ دیکھیں. والذی خلق الازواج، اور وہ جس نے سب کے سب جوڑ پیدا کیے، اصناف صنف کی جگہ، کلھا سب، وجعل لکم من الفلک، لکم میں لام انتفاع کا ہے، اور تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا کشتیاں، سفن سفینہ کی جمع، والانعام اور جانور، کل ابل جیسے کہ اونٹ، اس کے علاوہ، ما ترکبون جن پر تم سوار ہوتے ہو. حذف العائد اختصارا، عائد کو اختصار کے طور پر اس میں حذف کر دیا گیا، یعنی من الفلک والانعام، تو اس میں عائد ضمیر جو ہوتی اس کو حذف کر دیا گیا. اور عائد ضمیر ہے کیا؟ تو پہلے والے میں ضمیر مجرور ہے. مثلا کہا جاتا ہے رکبہ فی سفینۃ، تو عائد پہلے والے میں ضمیر مجرور ہے، اور انعام جو دوسرا ہے اس میں ضمیر منصوب ہے، اس کو اختصار کے طور پر حذف کر دیا گیا. وَهُوَ مَجْرُورٌ فِي الْأَوَّلِ، اور اول میں مجرور ہے اے فیہ، ومنصوب فی الثانی، اور دوسرے میں وہ منصوب. لِتَسْتَوُوا لِتَسْتَقِرُّوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھ جاؤ، ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھ جاؤ. ذکر الضمیر وجمع الظہر نظرا لللفظ ما ومعناه، اس سے ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ضمیر واحد ذکر کی، ضمیر کو واحد ذکر کیا، علی ظہورہ، اور ظہر کی جمع ظہور ذکر کی، ظہر کی جمع ظہور ذکر کی. تو اس میں مطابقت نہیں ہے، یا تو جمع بھی جب جمع تھی ظہور تو اس کے مقابلے میں ضمیر بھی جمع کی ہوتی، یا پھر ظہر بھی واحد ہوتا. اس کے بارے میں مفسر علام نے بتایا کہ ضمیر کا واحد ذکر کرنا یہ لفظ ما کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے، اور ظہور کا جمع ذکر کرنا معنی ما کی طرف نظر کرتے ہوئے. ضمیر کو واحد ذکر کیا اور ظہر کو جمع نظرا لللفظ ما ومعناها، لفظ ما اور اس کے معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمتوں کو. کب؟ اذا استویتم علیہ، جب تم ان پر جم کر بیٹھ جاؤ. وتقولوا، اور تم یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاکی ہے اس کے لیے کہ جس نے ان کو ہمارے تابع کر دیا، ہمارے تابع کر دیا. وما كنا له مقدینین، اور ہم انہیں قابو میں لانے والے نہیں تھے، مطیقین، اپنی طاقت قابو میں کرنے والے نہ تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْصَرِفُونَ، لَمُنْقَلِبُونَ لَمُنْصَرِفُونَ، ضرور ہم اس کی طرف پلٹ کر جانے والے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاطر کیا، تمہارے فائدے کے لیے کیا، تو تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن کیا کیا تم نے؟ کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان کافروں نے، ان کفار مکہ نے اس کے بندوں میں سے اس کے جز بنا دیے، اس کے جز بنا دیے، کہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی نعمتوں کو بجا لاتے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے، اس پر مزید انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے جو بندے تھے انہی کو اللہ کا جز اور اس کی بیٹیاں قرار دیا، معاذ اللہ. جیسے کہ کہا انہوں نے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی بیٹیاں. تو ولد چونکہ والد کا جز ہوتا ہے اس لیے جز کہا گیا تھا کریمہ میں، حالانکہ ملائکہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں،
ہے نا، ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان کھلا نا شکرا، انسان کھلا نا شکرا ہے، نا شکری کرنے والا ہے، اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور بنا دیا انہوں نے اس کے بندوں سے اس کے لیے جز، حیث قالوا، جب انہوں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لأن الولد جزء الوالد، اس لیے کہ ولد والد کا جز ہوتا ہے، والملائکۃ من عباد اللہ، اور ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان الانسان، بے شک انسان سے مراد القائل ذالک، اس کا کہنے والا کہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے، لکفور، کھلا نا شکرا ہے، مبین ہے نا، کھلا نا شکرا، بین ظاہر ہے، ظاہر الکفر، اور کھلی طور پر کفر کرنے والا ہے۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واسفاكم بالبنین، ام اتخذ، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق سے بیٹیاں بنا لی، واسفاكم بالبنین، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا۔ ما قبل میں آپ نے پڑھا کہ کفار نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، یہ سب اقرار کیا انہوں نے۔ اگر آپ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہے نا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کے باوجود ان کا ظلم در ظلم ستم یہ ہے کہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بتایا، اور اللہ کو صاحب اولاد بنایا، صاحب اولاد، اور ان کو اللہ کا جز قرار دیا، ہے نا، یہاں جز سے مراد اولاد ہے، کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور اولاد کے بجائے جز کا لفظ اختیار کر کے مشرکین کے اس دعوے کو اس دعوے باطل کی عقلی تردید کی طرف اشارہ کیا ہے، جس عقلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو تو وہ اس کی جز ہوگی، کیونکہ باپ اپنے بیٹے کا جز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اور عقلی قاعدہ ہے کہ ہر کل اپنے وجود میں جز کا محتاج ہوتا ہے، اس سے لازم آئے گا کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ بھی اپنی اولاد کا محتاج ہو، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی قسم کے احتیاج یہ شان خدا بندی کے بالکل منافی ہے، بالکل منافی ہے۔ تو انہوں نے تو یہ کیا کہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو ام اتخذ، ام بمعنی حمزہ انکار ہے، ام حمزہ انکار کے معنی میں، والقول مقدر، اور قول یہاں پر مقدر ہے، اے اتقولون، کیا تم کہتے ہو، اتخذ مما يخلق بنات لنفسه، کیا تم کہتے ہو کہ اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق سے بیٹیوں کو لیا، اتخذ اختیار کیا، بنایا اپنی مخلوق سے، بنات لنفسی اپنے لیے اپنی بیٹیاں، واصفاکم اخلصکم بالبنین، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا، اللازم من قولکم السابق، جو تمہارے سابقہ قول سے لازم آتا ہے، فہو من جملۃ المنکر، فہو من جملۃ المنکر، تو یہ منکر کے جملے سے ہے، منکر کے جملے سے، تمہاری بات سے یہی لازم آتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ، اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نہیں بیٹیاں ثابت کرتے ہو، جبکہ خود تمہارا یہ حال ہے کہ اگر تمہیں اس بات کی خبر دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تمہارا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، تمہارا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، اور تم غصے سے بھر جاتے ہو۔ تو جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو تم اللہ کی طرف اس کی نسبت کیوں کرتے ہو، اللہ کی نسبت اس کی طرف کیوں کرتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو اس کی خبر دی جائے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ، ہے نا، خبر دیا جسے انہوں نے رحمان کے شبیہ بنا رکھا ہے، شبیہ بنا رکھا رحمان کے، اس کی خبر دی جائے، جَعَلَ لَهُ شِبْهًا، یعنی اس کو انہوں نے اس کے مشابہ قرار دیا، بنسبت البنات الیہ، اس کی طرف بنات کی نسبت کر کے، لأن الولد یشبہ الوالد، اس لیے کہ ولد والد کے مشابہ ہوتا ہے، اور معنی آیت کریمہ کا یہ ہے، اذا اخبر احدهم بالبنت، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے، بیٹی کی خبر دی جائے، تولد لہ، ان کے ہاں پیدا کی گئی ہے، ظل صار وجهه مسودا، تو ہو جاتا ان کا چہرہ متغیر، مسودن کالا، اے متغیرا، یہ متغیر ہو جاتا، تغیر مغتم میں، متغیر ہوتا غصے میں، وہ قدیم، اور وہ بھرا ہوا ہو، ممتلئ غم، غم سے بھرا ہوا ہو، فکیف ینسب البلد، فکیف ینسب البنات الیہ تعالی عن ذلک، تو کیسے نسبت کی جا سکتی ہے بیٹیوں کی اس کی طرف جو اس سے بلند و بالا ہے۔ اوا، او حمزہ اوا من ینشأ ہے، اوا من ینشأ، اوا من ینشأ، اور کیا جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے، اوا من ینشأ فی الحلیہ، اور کیا وہ جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے، وہ ہوا فی الخصام غیر مبین،
اور وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں. آوا من ينشأ میں او حمزہ انکار ہے. اب ہمارے جو ہے حمزہ انکار ہے اور واو عطف ہے جملے کے لیے. واو عطف کے لیے ہے جملے کا. اب مانا ہے ایجعلون للہ، کیا وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے اس کو یونشأ ای یربی فی الحلیہ، جس کی پرورش کی جاتی ہے زیور میں یعنی زینت میں. وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑے میں بات کو واضح کرنے والی نہیں. مظہر الحجہ لضعفہ عنہا بالانوثۃ، یعنی حجت کو ظاہر کرنے والی نہیں ہے مؤنث ہونے کی وجہ سے ضعف کی بنیاد پر، ہے نا، عورت کے ضعف کے سبب حجت کو ظاہر کرنے والی نہیں ہے. یعنی اگر جھگڑا کا موقع پڑ جائے تو یہ ضعیف العقل ہونے کی بنیاد پر اور مؤنث ہونے کی بنیاد پر اپنی بات کو ظاہر کرنے والی نہیں ہے، بحث و مباحثہ میں قوت بیان رکھنے والی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ ما فی الضمیر کی قوت اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے میں مردوں کے برابر قادر نہیں ہوتی. اس لیے اگر کئی مباحثہ ہو جائے اور اپنے دعوے کو ثابت کرنا اور دوسرے کے دلائل کو رد کرنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن یہ حکم اکثریت کے اعتبار سے ہے. اگر بعض عورتیں اپنی سلیقہ گفتار کی مالک ہوں اور اس معاملے میں مردوں سے بڑھ بھی جائیں تو یہ اس آیت کریمہ کے منافی نہیں ہوگا. بتانا یہ ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز کو کیوں ثابت کرتے ہو. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ، اور بنایا ان لوگوں نے ملائکہ کو الذین هم عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، اناث مؤنث، انہیں عورتیں بنا دیا. اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے انہیں عورتیں بنا دیا. اللہ فرماتا اشہدوا احضروا خلقہم، کیا اللہ فرماتا کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت میں حاضر تھے. اشہدوا خلقہم، کیا اللہ نے جو فرشتوں کو پیدا کیا تو یہ سب لوگ اس وقت میں حاضر تھے. ستکتب شہادتہم، کہ ان قریب ان کی شہادت کو ضرور لکھا جائے گا، ان کی شہادت کو ضرور لکھا جائے گا. اس بارے میں انہم اناس، کہ فرشتے عورتیں ہیں. وَيُسْأَلُونَ عَنْهَا فِي الْآخِرَةِ، اور اس کے بارے میں ان سے آخرت میں سوال کیا جائے گا. فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْعِقَابُ، تو اسی پر عقاب اور سزا مرتب ہوگی. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ کچھ منافقین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے سسرالی رشتہ قائم کر لیا ہے، معاذ اللہ، اور اللہ اس نے ان سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کیا یہ لوگ اس وقت میں جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا کیا وہاں پر حاضر تھے کہ ان کی شہادت کو لکھا جائے اور آخرت میں ضرور ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس پر ان کو عذاب اور سزا بھی ضرور دی جائے.